اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. عزیزان گرامی، پاک پروردگار اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. جتنا رب العزت اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے بندے سے اتنا محبت کر ہی نہیں سکتا. ہم ہی ہیں جو غفلت کے شکار ہیں. اس نے بہترین نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اور ان میں اہم ترین، مضبوط ترین، بابرکت ترین ایک نعمت قرآن کریم ہے. لیکن ہماری بدبختی کہ جو ہمارے لیے نجات کا رستہ ہے، جو ہماری زندگی اور آخرت کو بہترین سنوارنے والا کلام ہے، ہم اس کا حق تو ادا نہیں کر پائیں گے، لیکن ادا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے بعض اوقات. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو آیہ شریفہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، روز قیامت پیغمبر اکرم یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو تنہا چھوڑ دیا. کیسا کلام، اس کلام کی طاقت کتنا ہے، اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ غور کریں، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ تم تمام انس و جن، جناب آدم سے لے کر روز قیامت سے پہلے تک کے جتنے بھی انس و جن ہیں، تمام انس و جن مل کر بھی اگر تم میں طاقت ہے، اس کلام جیسی ایک سورہ نہیں، ایک آیت لے کے آ جاؤ. کتنا طاقت ہے اس میں کہ یہ بھی نہیں کہا کہ سب تنہا تنہا جدا جدا، کیونکہ گروہ کی شکل میں ہمیشہ کام مضبوط ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے، اس کا نتیجہ بہت اچھا ہوتا ہے. کہا تم سب مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دو. تمام انس و جن، جن میں جتنے بڑے اسکالرز ہیں، جتنے بڑے ڈاکٹرز ہیں، جتنے بڑے انجینئرز ہیں، جتنے بڑے علماء ہیں، سب کے سب مل کر تم چاہو تب بھی اس کلام کے مقابلے میں ایک آیت بھی اس کلام جیسی نہیں لا سکتے. تو اس طرح کا بہترین کلام ہوتے ہوئے کیسا کلام ہے جو حلال مشکلات ہے. آپ دیکھیں، پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان اردتم عیش السعداء و موت الشہداء و نجات یوم الحسرہ فادرسوا القرآن انہو کلام الرحمن. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، دیکھو سن لو، میں ہدایت کے لیے آیا ہوں، رحمت بن کے آیا ہوں، میری بات سمجھ لو. تم اگر نیکوکار افراد کی زندگی چاہتے ہو، بہترین زندگی چاہتے ہو، خوبصورت ترین زندگی چاہتے ہو، اور فقط زندگی خوبصورت نہیں، موت کی کئی قسمیں ہیں،
اس میں بہترین جو قسم ہے وہ شہادت کی ہے، اور شہداء کی موت چاہتے ہو، فقط یہ بہترین موت بھی نہیں، کیونکہ اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے خیر آخرت اس طریقے سے نہ ملے، کچھ کمیاں رہ جائیں، حقوق العباد اگر ذمے ہوئے تو پھر بھی مشکل کھڑی ہے۔ کہا کہ اس کے بعد بھی اس یوم حسرت میں بھی نجات چاہتے ہو تو پھر قرآن کی تعلیم حاصل کرو، تعلیمات قرآن کے ذریعے اپنی زندگی و آخرت کو سنوارو۔ بے شک یہ کلام رحمان کا کلام ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے اسے چھوڑ دیا، کاش ہم اس کی طاقت، اس کی اہمیت، اس کے ذریعے جو کچھ پاک پروردگار عطا کرنے والا ہے اس کو جان پائیں۔ روایت میں ہے، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ دیکھو اس بات کو یاد رکھنا کہ جب بھی کوئی انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، رحمان اس پہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فقط اتنے نہیں کہ رحمت کے دروازے اس پہ کھول دے، اس پہ کرم فرماتا ہے، احسان فرماتا ہے، اور جب وہ تلاوت کرتا ہے تو اس کے منہ سے نکلنے والے ہر حرف کے بدلے، لفظ نہیں، لفظ حروف کا مجموعہ ہوتا ہے، ہر حرف کے بدلے پاک پروردگار ایک فرشتے کو خلق کرتا ہے جو روز قیامت تک اس تلاوت کرنے والے کے لیے رب العزت کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہے۔ اس سے خوبصورت انعام اور زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ جب انسان تلاوت کرنا شروع کرے، رب العزت ہر حرف کے بدلے ایک فرشتے کو خلق کرے۔ فرشتہ معصوم مخلوق ہے، مطیع رب العزت ہے۔ اب اس کا کام خالق کی عبادت نہیں، خالق نے کہا اس نے میرے کلام کو اہمیت دی، اس نے مجھے اپنے کلام کے ذریعے یاد کیا، تمہیں میں خلق کر رہا ہوں تا روز قیامت۔ یہ نہیں کہ جب تک یہ دنیا میں ہے، یہ دنیا میں ہے، دنیا سے چلا گیا، تا روز قیامت اس کے لیے میری بارگاہ میں تم نے مغفرت طلب کرنی ہے۔ یہ ایسا انعام ہے کہ واقعاً اس کی عطا کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا، کوئی حد انسان نہیں مقرر کر سکتا، اتنا رب العزت عطا کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مقام پہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جب تمہارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو اہل آسمان کے لیے وہ گھر جن میں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے کلام رب العزت کی، اسی طرح چمکتے ہیں جس طرح تمہارے لیے اہل زمین کے لیے آسمان پہ ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ اور ان ستاروں کا ایک کام، حکمت رب العزت کی کیا ہے وہ خود بہتر جانتا ہے، لیکن ان حکمت میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ انتہا درجے کے اندھیرے میں یہ مسافر کو اس کی راہ کی ہدایت کرتے ہیں۔ آج بھی رات کے اندھیرے میں یہ کشتیاں جو سمندروں اور دریاؤں کا سینہ چیر کے آگے چل رہی ہوتی ہیں، وہ رستہ، وہ ہدایت ان کے لیے جو ہوتی ہے ان ستاروں کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو مجھے اس سے اتنا سمجھ آتا ہے کہ یہ گھر اہل زمین کے لیے اسی طرح نورانی، بابرکت اور ہدایت کا سبب قرار پاتے ہیں، اور جس میں جب کلام رب العزت کی تلاوت ہو، رحمت رب العزت کی بارش ہو رہی ہو، وہ مصائب و آلام سے بچ جاتا ہے۔ میری دعا ہے بار الہ ہم سب کے گھروں کو اپنے اس کلام کی دولت سے مالا مال فرما، اس کی تلاوت کا ہم میں روز بروز شوق زیادہ فرما، اور اپنی ان عنایات سے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللهم صل على محمد وآل محمد